یہ کہیے جو سچویشن ابھی ہم دیکھ رہے ہیں، ڈالر دن بدن اوپر جا رہا ہے، ٹرپل سینچری تو مکمل ہو گئی، اب 318 جس طرح سے عامر ضیاء صاحب بتا رہے ہیں اس پہ جا کے کلوز ہو رہا ہے. یہ سچویشن کہیں تھمے گی، کچھ ریلیف آنے والے دنوں میں ملے گا یا مزید تکلیف میں اضافہ ہونے جا رہا ہے ہماری؟ السلام علیکم جناب. دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ ڈالر تو ابھی فی الحال رکتا ہوا نظر نہیں آ رہا اور روپے کے اوپر دباؤ نظر آ رہا ہے، اور جو اس کی بڑھنے کی وجوہات ہیں وہ میں آپ کے توسط سے بتانا چاہوں گا کہ اس کی 3-4 وجوہات ہیں. جیسے ابھی عامر ضیاء بھائی فرما رہے تھے کہ ایک تو جو آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ آپ اپنی امپورٹ نان اسینشل آئٹمز کی جاری رکھیں، جبکہ ہمارے پاس فورن ایکسچینج نہیں ہے. ہم ان کے پاس $1 بلین کے لیے جا رہے ہیں اور وہ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی نان اسینشل آئٹمز کی امپورٹ 20 سے 25 بلین کی کریں. تو وہ تو ہمارے پاس اگر اتنے ڈالر ہوتے تو ہم ان کے پاس جاتے ہی نہ، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو حکومت پاکستان کی پالیسیز ہیں مختلف آپس میں کنفلکٹ کرتی ہیں، جس کی وجہ سے کرنسی کی اسمگلنگ، اشیاء کی اسمگلنگ وہ بڑھتی ہیں اور ہمارا ریونیو بھی جو ہے نا وہ شارٹ فال کرتا ہے. اب 1 نومبر 2022 میں ایک حکومت نے جو فورن ایکسچینج کی خرید و فروخت کے اوپر جو پالیسیز تھی مزید سخت کی، جس کی وجہ سے سارا کا سارا کام گرے مارکیٹ میں چلا گیا اور اب 2-3 قسم کی گرے مارکیٹس بن گئی ہیں. اب ایکسچینج کمپنیز کے پاس صرف اور صرف 10% رہ گیا ہے اسکوپ آف بزنس، باقی سارا گرے مارکیٹ میں چلا گیا. اس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ پچھلے مہینے ہماری تقریباً 20% ہوم ریمیٹنس گری اور 20% ایکسپورٹ گری. تو ایکچوئل یہ نہیں گری، یہ ڈائیورٹ ہو گئی گرے مارکیٹ میں. اچھا پراجا صاحب، یہ ایک بڑا لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی اب لوگ جو ہیں کہتے ہیں اپنی بچت بھی جو ہے فورن کرنسی میں رکھ رہے ہیں، وہ روپے میں رکھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. وہ سونا خرید رہے ہیں، وہ مختلف اور فورن کرنسیز خرید رہے ہیں. تو ایک ٹرم چلتی ہے نا کہ ڈالرائزیشن آف اکانومی. تو کیا اس کو روکا جا سکتا ہے؟ جب تک ظاہر ہے کہ روپیہ اگر عدم استحکام کا شکار ہے تو لوگ اپنی پوزیشن تو ہیج کریں گے. اس کے آپ کیا اثرات دیکھتے ہیں؟ اور مطلب ہے کہ حکومت کو اقدامات کر سکتی ہے، کرنے کی کیپیسٹی رکھتی ہے، نہیں رکھتی؟ حکومت چاہے، ریاست چاہے کچھ ہو سکتا ہے، لیکن اگر وہ نہ چاہے، اس کی ول نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ تو ایک انسانی نفسیات ہے کہ جس چیز کی قیمت بڑھے گی لوگ اس طرف جائیں گے اور جس چیز کے دام کم ہوں گے لوگ وہ بیچیں گے. ہم نے پیچھے جو ہے نا لوگوں کو مس گائیڈ بہت کیا ہے. کبھی ہم نے کہا کہ ڈالر 240 کا ہو جائے گا، کبھی ہمارے ایکسچینج کمپنیز کے لوگوں نے کہا جی 250 کا بک رہا ہے، 60 کا بک رہا ہے. تو ہم کو چاہیے کہ لوگوں کو کے ساتھ بی ٹرے نہ کریں، اور خاص طور پہ کہ اب لوگ سمجھتے ہیں دنیا بہت سکڑ چکی ہے. ہم کو حقیقت بتانی چاہیے کہ دیکھیے جناب، اس وقت ہمارا روپے کے اوپر دباؤ ہے. آپ کے پاس جو اپنے ریزروز ہیں وہ ضرور رکھیں، لیکن مزید آپ ڈالر نہ خریدیں، کیونکہ اس وقت پاکستان مشکل میں ہے. تو آپ مہربانی کر کے، میرے خیال میں جو نصیحت ہوتی ہے، تلقین ہوتی ہے، لوگوں پہ مطلب اثر نہیں کرتی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت اس کا حل یہ نکالا کہ مزید پابندیاں عائد کر دیں. یعنی کہ فورن کرنسی کی اگر پہلے آپ کی $10,000 ہوا کرتی تھی، وہ گھٹ کر 5,000 ہو گئی. ایکسچینج کمپنی سے جو لوگ لے سکتے ہیں وہ صرف یعنی یہ بینک میں ڈالنے کے لیے لے سکتے ہیں، ٹریولنگ کے لیے لے سکتے ہیں. اس سے کیا آپ کے خیال میں واقعی مددگار ہو رہی ہے پابندیاں، یا اس کی وجہ سے مزید گرے مارکیٹ یا بلیک مارکیٹ مزید مضبوط ہو رہی ہے؟ دیکھیں جناب، اس وقت بلیک مارکیٹ بہت مضبوط ہو رہی ہے اور وہ ڈومینیٹ کر رہی ہے اوپن مارکیٹ کو اور انٹر بینک مارکیٹ کو. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ریمیٹنس گر رہی ہے، اور اس وقت اگر کچھ عرصہ پہلے 10,000 لوگ انلیگل کام کرتے تھے، اب 1 لاکھ کر رہے ہیں، ٹاپ ٹو باٹم، چھوٹے سے چھوٹا آدمی، بڑے سے بڑا آدمی. جیسے کل ہمارے وزیر خزانہ صاحبہ نے فرمایا کہ ہم سختی کریں گے، ہم لوگوں کو پکڑیں گے. دیکھیے کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ کو اپنی پالیسیز ٹھیک کرنی ہوں گی، کیونکہ لوگ سب مل کے یہ کام کر رہے ہیں. اس میں سرکاری لوگ بھی شامل ہیں، سیاستدان بھی شامل ہیں. اب یہ ایک بہت بڑا اس وقت پاکستان کا بڑا لوکریٹو بزنس بن گیا ہے، پروفیٹیبل. یہ آپ نے کہا لوکریٹو بزنس بن گیا ہے. یقیناً اس میں مجھے جو لوگ کہتے ہیں مارکیٹ کے سورسز کے 15-20 اصل میں بڑے نام ہیں.
باقی لوگ تو کوئی چونی کا کام کرے, کوئی ٹھنی کا کام کرے, لیکن جو ٹاپ پہ لوگ جو کنٹرول کر رہے ہیں 15-20, ان تک پہنچا جا سکتا ہے کہ جو اس بلیک مارکیٹ کو چلا رہے ہیں. آپ تو جانتے ہوں گے, میں نام لینے کا نہیں کہہ رہا ہوں, مجھے آپ پروگرام کے بعد بتائیے گا, لیکن کیا ممکن ہے ان تک پہنچنا؟ دیکھیے جناب, بالکل ان کے لیے ان کے پاس پہنچنا مشکل نہیں ہے, لیکن میں آپ کے توسط سے کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنی پالیسیز ٹھیک کریں, ان کو ریسٹرکچر کریں, کیونکہ ہماری آپس میں پالیسیاں ایک دوسرے سے متصادم ہیں. خاص طور پہ اوورسیز پاکستانی کو اعتماد دلائیں, ایکسچینج کمپنیز کو اعتماد دلائیں, عوام کو اعتماد دلائیں, اپنی پالیسیز کو ٹھیک کریں. آپ ایکسپورٹ انڈسٹری کا درجہ دیں اوورسیز پاکستانی کو اور ایکسچینج کمپنیز کو, کیونکہ ایکسپورٹر کا آپ کا اتنا اچھا کارکردگی نہیں ہے. 30 سے 35% آپ ان کو انسینٹیو اور دیتے ہیں, لیکن وہ وہی 25-28 بلین ڈالر کے درمیان کھڑے ہیں, جبکہ اوورسیز پاکستانی 30-32 بلین پہ جا چکا ہے وداؤٹ اینی انسینٹیو اور ریبیٹ. تو اگر آپ ان کو 5% بھی دے دیں گے تو آنے والے دنوں میں آپ کی رقم ڈبل ہو جائے گی, ریمیٹنس 60 بلین ہو جائے گی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.